بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، لأنه عليه السلام نهى عن بيع ما لم يقبض، ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الخلاف. مرابحہ اور تولیہ کی بحث ختم ہو گئی، اور یہ جو مسائل بیان کر رہے ہیں یہ مرابحہ یا تولیہ سے متعلق نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ جیسے کہ مرابحہ اور تولیہ میں شرط ہے تو ایسے ہی ان میں بھی ایک شرط زائد ہے۔ مثلا کسی اشیاء دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مثلا کتاب، بستر، کرسی، صوفہ، الماری، بہت ساری چیزیں۔ بیشتر اشیاء تو منقولات ہی سے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جنہیں منتقل کیا جا سکتا ہے، ان کو اشیاء منقولہ کہتے ہیں، اور ہندی میں چل سمپتی یعنی جس کے اندر چلنے منتقل ہونے کی صلاحیت ہے۔ اور کچھ اشیاء ہوتی ہیں جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں ہو سکتی، ان کو اشیاء غیر منقولہ کہتے ہیں، جیسے زمین، درخت، کنواں، مکان، سمندر، ندی، یہ سب کیا ہیں؟ اشیاء غیر منقولہ، کہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتے، مکان جہاں ہے وہیں رہے گا۔ اب اگر آپ کہیں کہ اس کو ہم توڑ کر کے جو ہے اس کے اجزاء دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں، تو ظاہر جب اس کو توڑ دیں گے، اجزاء کریں گے، تو اجزاء کا نام مکان تھوڑی ہے، وہ تو اس کو نام ملبہ ہے، اس کو ملبہ کہیں گے، مکان نہیں کہ مکان جب تک مکان ہے اپنی جگہ سے منتقل نہیں ہو سکتا۔ درخت کو آپ کہیں گے کہ ہم منتقل کر سکتے ہیں، اسے کاٹ دیں، کاٹ کے تو کاٹ دیں تو کاٹنے کے بعد کوئی درخت نہیں کہتا، اس کو کیا کہ لکڑی کہتے ہیں۔ تو لکڑی تو اشیاء منقولہ سے ہے، لیکن درخت جب تک زمین میں اپنی جڑوں کے ساتھ ہے اس کو درخت کہتے ہیں، یہ اشیاء غیر منقولہ سے ہیں۔ تو اشیاء غیر منقولہ کم ہیں اور منقولات زیادہ ہیں، اور اشیاء غیر منقولہ کو ہندی میں اچل سمپتی کہتے ہیں، کہ وہ جائیداد جو منتقل نہ ہو۔ دونوں کے احکام میں کچھ بعض مسائل میں کچھ فرق ہے، کہ باب الطہارت میں بھی یہی ہے کہ جو اشیاء منقولہ ہیں جب تک ان کو پیشاب لگ جائے تو جب تک دھلیں نہیں، پاک نہیں ہوگا۔ جیسے لوٹا ہے، گلاس ہے، کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو پاک ہونے کے لیے دھلنا ضروری ہے، خشک ہونا کافی نہیں۔ لیکن اشیاء غیر منقولہ کہ زمین میں کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو اب اس کا دھلنا ضروری ہے، دھل دیں، دھلنے سے بھی پاک ہو جائے گی زمین، اور پیشاب کے خشک ہو جانے سے بھی زمین پاک ہو جائے گی۔ ہے طہارت الارض یبسھا کہ زمین کا خشک ہو جانا ہی اس کا پاک ہونا ہے۔ تو ایک طہارت میں بھی فرق ہے، اور دوسرے بیع و شراء میں بھی اشیاء منقولہ اور غیر منقولہ میں فرق ہے۔ اشیاء منقولہ اگر آپ نے خریدا تو خریدتے ہی بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ اس پر قبضہ نہ کر لیں۔ جو مشتری قبضہ کرنے سے پہلے انہیں نہیں بیچ سکتا، مشتری پہلے قبضہ کر لے، قبضہ کرنے کے بعد پھر بیچے تو یہ جائز ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس لیے اس کی دو دلیل، ایک تو ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا ہے کہ نہا عن بیع ما لم یقبض، کہ جس چیز پر قبضہ نہ کیا گیا ہو اس کی بیع سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں خرید و فروخت کرتا ہوں، خریدتا بھی ہوں بیچتا بھی ہوں، تو میرے لیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ، کہ تم کسی چیز کو فروخت نہ کرو جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لو۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ چیزیں خریدنے کے بعد اسے بغیر قبضہ کیے ہوئے بیچنا جائز نہیں۔ تو
اب جو ہے بغیر خرید ہوئے بغیر جو ہے قبضہ کیے ہوئے بیچنا جائز نہیں۔ تو اس کا تعلق جو ہے یہ اشیاء منقولات سے ہے کہ یہ اشیاء منقولات کو بغیر خرید جو ہے قبضہ کیے بیچنا جائز نہیں۔ اور دلیل عقلی اس میں یہ ہے کہ مثلا آپ نے زید سے کوئی سامان خریدا اور خریدنے کے بعد جو ہے ابھی قبضہ نہیں کیا کہ وہی چیز آپ نے ہمارے ہاتھ فروخت کر دیا، اور ابھی آپ نے اس پر قبضہ نہیں کیا تھا، وہ چیز زید یعنی بائع کے پاس ہی ہلاک ہو گئی اور آپ کو خبر نہیں تھی کہ وہ چیز ہلاک ہو گئی ہے، اور پھر ہمارے ہاتھ بھیج دیا۔ تو اب ہم نے جب آپ سے تقاضا کیا کہ جو مبیع آپ نے ہمارے ہاتھ فروخت کیا ہے اب ہم کو قبضہ دلائیے، تو آپ زید کے پاس گئے کہ ہمارا جو ہے خریدا ہوا سامان ہمیں دے دو۔ اس نے کہا ہمیں وہ تو ہلاک ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے اس میں دھوکہ ہے کہ جو چیز ہلاک ہو گئی تھی اور اسے جو ہے آپ نے بیچ دیا، اور ہمیں گویا آپ نے دھوکہ دیا کہ ہلاک شدہ چیز کو ہمارے ہاتھ آپ نے بیچ دیا۔ تو اس بیع میں مبیع کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے یہ مشتری ثانی کے لیے دھوکہ ہے، اور دھوکہ جائز نہیں، اس لیے جو ہے کہ اس دھوکے کی بنیاد پر یہ بیع جائز نہیں۔ تو دو وجہ عدم جواز کی ہے، ایک تو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، دوسرے اس میں جو ہے امکان ہے، احتمال ہے کہ مبیع ہلاک ہو چکی ہو اور ہلاکت کے بعد جو ہے اس نے فروخت کر دیا، تو اس میں بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ بھی ہے۔ ان دونوں علتوں کی وجہ سے یہ منقولات اشیاء منقولہ کی بیع قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں ہے۔ ہاں برخلاف اشیاء غیر منقولہ جیسے زمین ہے، مکان ہے، تو آپ نے کوئی پلاٹ خرید لیا، ابھی پلاٹ خرید کر کے آپ نے قبضہ نہیں کیا اور اسے ہمارے ہاتھ یا کسی کے اور کے ہاتھ بیچ دیں تو بیچنا جائز ہے، کیونکہ زمین ہے، مکان ہے، یہ اسے ہلاک ہونا بہت نادر ہے، اور نادر پر حکم جو ہے نافذ نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس میں ہلاکت کا اندیشہ نہیں ہے، اس لیے زمین اور مکان جو قبضہ کرنے سے پہلے بھی بیچنا جائز ہے۔ البتہ کہ زمین اور مکان اگر ایسی جگہ ہو جہاں ہلاکت کا اندیشہ غالب ہو، مثلا ماجھے میں کوئی مکان ہو، ماجھے کی زمین، ماجھا سمجھتے ہیں کہ دریا کے درمیان کچھ خشک حصہ ہوتا ہے جہاں یہ خضر پودے ہوتے ہیں، تو وہاں بھی کھیتیاں ہوتی ہیں، وہاں بھی مکان تعمیر کر لیتے ہیں۔ مکان بہت پختہ نہیں ہوتے، پھوس کا ہے، چھپر کا ہے، ٹین شیڈ وغیرہ ڈال دیتے ہیں، لیکن جب دریا بڑھتا ہے تو وہ زمین غرق ہو جاتی ہے، مکانات ڈوب جاتے ہیں، چھپر بہہ جاتے ہیں۔ تو ماجھے کے اندر اگر کسی نے خرید لیا یا دریا کے کنارے جو ہے کسی نے زمین خرید لیا اور مکان خرید لیا، تو یہاں بھی قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی دریا کی طغیانی سے زمین اور مکان کا ہلاک ہونا مضمون بظن غالب ہے۔ تو اس لیے یہ بھی اشیاء غیر منقولہ یہ اشیاء منقولہ کے حکم میں ہوں گی کہ قبضہ کرنے سے پہلے انہیں بیچنا جائز نہیں۔ ومن اشترى شيئا، جس نے کوئی چیز خریدی، کون سی چیز؟ اس کی تشریح ہے کہ مما ينقل ويحول، اور یہ اس پر عطف تفسیر ہے کہ وہ اشیاء کہ جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہوں اور اس کی تحویل ہو سکتی ہے، تو اس کی بیع جائز نہیں جب تک کہ بائع مشتری اس پر قبضہ نہ کر لے۔ کیوں؟ لأنه نہا عن بیع ما لم یقبض، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیع سے منع کیا ہے جس پر قبضہ نہ کیا جائے۔ یہ ما عموم کے لیے، ان بیع ما لم یقبض، جب تک اس پر قبضہ نہ کیا جائے اس کی بیع اشیاء منقولہ کی بیع سے منع فرمایا ہے۔ تو حدیث و دلیل عقلی، لأن فیہ غرر انفساخ العقد علی اعتبار الہلاک، کیونکہ اس صورت میں مبیع کے ہلاک ہونے کے اعتبار پر جو یہاں بیع کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے، ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمارے ہاتھ وہ چیز بیچی ہے اور اس نے جس بائع سے خریدا تھا بائع اول سے، اور ابھی قبضہ نہیں کیا، تو وہ مبیع بائع اول ہی کے ہاں ہلاک ہو گئی تھی، اور بائع نے جو ہے اپنے مشتری کو نہیں بتایا،
اور مشتری نے ہمارے ہاتھ فروخت کر دیا اور ہم نے کہا اب قبضہ دلاؤ، اب وہ جو ہے اپنے بائی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تو پہلے ہی ہلاک ہو چکی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں اس لیے کہ بے کے ہلاک ہونے کے اعتبار سے عقد کے فسخ ہونے میں دھوکہ ہے، اور جس چیز میں دھوکہ وہ جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ، عقار کہتے ہیں کہ اشیاء غیر منقولہ سے زمین مکان کہ عقار کی بے جائز ہے قبضہ کرنے سے پہلے امام الائمہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما کے نزدیک، یعنی حضرات شیخین کے نزدیک۔ وقال محمد لا يجوز، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشیاء غیر منقولہ کی بے قبل قبض جائز نہیں۔ کیا دلیل ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے اشیاء غیر منقولہ کی بے قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں، اشیاء منقولہ کی بے قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں، ویسے ہی اشیاء غیر منقولہ کی بے بھی قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں۔ تو یہ اشیاء منقولہ پر غیر منقولہ کو قیاس کرتے ہیں۔ کیا دلیل ان کی ہے؟ کہ قرآن، یہ حدیث پاک دے لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہا عن بیع ما لم یقبض، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی بے سے قبضہ کرنے سے پہلے بے سے منع فرمایا ہے۔ تو اب اس میں ما لم یقبض، ما عموم کے لیے ہے، اس میں جو ہے منقولہ یا غیر منقولہ کی تخصیص نہیں، یہ حدیث جو ہے مطلق ہے، تو اپنے عموم پر دونوں داخل، چاہے اشیاء منقولہ ہوں یا اشیاء غیر منقولہ، دونوں کی بے قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں۔ اور ایک حدیث ہوگی، دوسرے یہ کہ یہ حضرات شیخین کے نزدیک جو ہے اشیاء غیر منقولہ کی بے قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں۔ تو اشیاء غیر منقولہ پر جو ہے، اشیاء منقولہ پر انہوں نے غیر منقولہ کو قیاس کیا ہے کہ جیسے اشیاء منقولہ کی بے قبل قبض جائز نہیں، ایسے غیر منقولہ کی بے بھی قبل قبض جائز نہیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ جیسے کسی نے کوئی مکان اجارے پر لیا، کہ کوئی مکان خرید لیا یا دکان خرید لیا، ابھی جو ہے وہ دکان یا مکان جو ہے اس کے قبضے میں نہیں آئے، اور قبضہ کرنے سے پہلے اس نے وہ مکان یا دکان جو ہے اجارے پہ دے دیا، تو یہ جائز نہیں۔ تو مکان یا دکان یا زمین خرید، یہ اشیاء غیر منقولہ ہیں، خریدنے کے بعد جب تک جو ہے مشتری قبضہ نہ کر لے، قبضہ کرنے سے پہلے جو ہے اسے اجارے پر دینا جائز نہیں۔ تو جب یہ اشیاء غیر منقولہ کو اجارے پر دینا جائز نہیں، تو ویسے ہی اشیاء غیر منقولہ کو قبضہ کرنے سے پہلے بیچنا بھی جائز نہیں۔ تو اب جب اجارے پر دینا جائز نہیں قبضہ کرنے سے پہلے، تو اسے بیچنا بدرجہ اولا جائز نہیں۔ یہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہو گئی۔ حضرات شیخین کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اشیاء غیر منقولہ کے بیچنے والے، یہ خرید و فروخت کرنے والے عاقل ہیں، بالغ ہیں، آزاد ہیں، تو یہ بے کے اہل ہیں، اور جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ محل عقد ہے، مال ہے، مثلا زمین بیچ رہے ہیں، مکان، اپنی مملوکہ زمین، اپنا مملوکہ مکان بیچ رہے ہیں، تو بیچنے والے عاقل و بالغ متصرف، اور جس چیز کو خرید رہے ہیں وہ بھی اشیاء کیا ہے کہ مملوک ہے اور بیچے جانے کے لائق ہے۔ تو جب عقد صادر ہو اس کے اہل سے، اور جس پر صادر ہو وہ کیا محل عقد ہو، تو وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ تو جب یہ جائز ہے تو اب یہ جو خرید رہے ہیں مکان، یہ محل عقد ہے، اور خریدار جو ہے عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو بے کے ارکان بھی پا لیے گئے۔ اور رہ گئی بات جو ہے منقولات کی، کہ اس میں کیا ہے کہ غرر انفساخ عقد ہے، تو کہا یہاں وہ بہت نادر ہے، کہ جیسے اشیاء منقولہ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ تو رہتا ہے، لیکن زمین یا مکان کے ہلاک ہونے کا اندیشہ کم ہوتا ہے، اس لیے جو ہے کہ اس کی بے
جائز ہے۔ دیکھیے ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، اور جس نے کوئی چیز خریدی ان اشیاء میں سے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی جا سکتی ہے اور اٹھا کر کے دوسری جگہ پہنچائی جا سکتی ہے، اشیاء منقولہ ہے، تو اس کی بیع مشتری کے لیے جائز نہیں جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی بیع سے منع فرمایا ہے جس پر قبضہ نہ کیا ہو۔ دلیل عقلی وَلِأَنَّ فِيهَا غَرَرَ انفساخِ العقد، کیونکہ اس میں مبی کے ہلاک ہونے کی صورت میں کہ عقد کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعَقَارِ، اور قبل القبض اور قبضہ کرنے سے پہلے اشیاء غیر منقولہ، اشیاء غیر منقولہ کی بیع جائز ہے عند ابی حنیفہ و ابی یوسف، امام اعظم اور امام ابی یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک۔ وقال محمد لا یجوز، اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں، رجوعاً الی اطلاق الحدیث، ہاں حدیث کے اطلاق پر جو ہے کی طرف رجوع کرتے ہوئے کہ حدیث مطلق ہے کہ لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ، کہ تم کوئی چیز نہ بیچو، شیئا بالکل عام، یہ اشیاء جو ہے منقولہ اور غیر منقولہ دونوں کو عام ہے جب تک کہ قبضہ نہ کر لو۔ تو حدیث کی طرف ہم نے رجوع کیا تو حدیث کو مطلق پایا، تو جب اس مطلق ہے تو قیاس کے ذریعے سے اس کو مقید نہیں کر سکتے۔ یہ امام محمد کی دلیل ہے کہ رجوعاً الی اطلاق الحدیث، حدیث کے مطلق ہونے کی طرف رجوع کرتے ہوئے، وَاعْتِبَارًا بِالْمَنْقُولِ، اور اشیاء غیر منقولہ پر قیاس کرتے ہوئے کہ اشیاء غیر منقولہ کی بیع بغیر قبضہ کے جیسے جائز نہیں، ویسے ہی اشیاء غیر منقولہ کی بیع بھی بغیر قبضہ کیے ہوئے جائز نہیں۔ اور ایک اور جزیہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ قیاس فرماتے ہیں، وہ سارا کل اجارت، اور اشیاء غیر منقولہ کی بیع یہ اجارہ کی طرح ہو گئی، کہ جیسے کہ اجارہ جو ہے اشیاء غیر منقولہ کو خرید کر قبضہ کرنے سے پہلے اجارہ پر دینا جائز نہیں، ویسے اسے بیچنا بھی جائز نہیں۔ تو اجارہ پر قیاس کرتے ہیں بیچنے کو۔ اب حضرات شیخین کی دلیل، لہما ان رکن البیع صدر من اہلہ فی محلہ، کہ یہاں عقد بیع کے جو ارکان ہیں یعنی ایجاب و قبول یہ صادر ہوئے ہیں اس کے اہل سے، اور ولا غرر فیہ ہے، اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہے، اور لأن الہلاک فی العقار نادرون، کیونکہ جو ہے اشیاء غیر منقولہ کا ہلاک ہونا یہ نادر ہے، اور نادر پہ احکام شرع کی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ والمنقول غرر المنتہی، اور غرر منہی عنہ، کہ اور جو ہے کہ وہ اشیاء جو منقول ہوتے ہیں، اشیاء منقولہ ہیں، اور برخلاف اشیاء منقولہ کے کیوں، والغرر، اور وہ دھوکہ کہ ان کا ہلاک ہونا جو ہے یہ نادر نہیں، ہلاک ہوتی رہتی ہیں، اس لیے جب تک اس کے قبضے میں نہ آ جائیں تب تک بیچنے میں دھوکہ ہے۔ اب جواب دے رہے ہیں کہ اول غرر، اور وہ دھوکہ جس سے ممانعت ہے وہ مطلق دھوکہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے انفساخ عقد کے فسخ ہونے کا دھوکہ ہے، کہ مشتری نے تو خرید لیا، اب خریدنے کے بعد ابھی وہ سمجھ رہا ہے کہ مبی تو موجود ہے، حالانکہ مبی جو ہے بائع کے پاس جو ہے ہلاک ہو چکی ہے، تو اس لیے اس کے بیچنے میں دھوکہ ہے۔ والحدیث معلول بہ، اور جو حدیث جو ہے انہوں نے پیش کیا ہے کہ نہا عن بیع ما لم یقبض، جو ہے یہ حدیث معلول بعلت ہے، اور اس کی تعبیل جو کی گئی اسی جو ہے سے کہ جہاں انفساق عقد کا دھوکہ ہے وہاں جو ہے یہ جب تک قبضہ نہ کر لے جائز نہیں، اور جہاں انفساق عقد کا دھوکہ نہیں وہاں یہ بیع جائز ہے۔ کہتے ہیں یہ حدیث معلول بعلت ہے،
اور دلائل جواز سے قرآن پاک میں ہے کہ احل اللہ البیع، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، تو یہ حدیث جو ہے مطلق ساری بیعوں کے جواز پر دلالت کرتی ہے کہ چاہے وہ اشیاء منقولہ ہو یا اشیاء غیر منقولہ ہے، دونوں جائز ہونا چاہیے اس آیت سے کہ احل اللہ البیع، کہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے۔ لیکن اس حدیث اس آیت کو جو ہے کہ عموم کو جو ہے اس حدیث سے جو ہے لا تبیعن شیئا حتی تقبضہ، اشیاء منقولہ کو اس سے خاص کر لیا گیا کہ اللہ نے بیع کو تو حلال کیا ہے مطلقاً، لیکن اشیاء منقولہ میں جب تک جو ہے یہ مشتری قبضہ نہ کر لے تب تک اسے بیچنا جائز نہیں۔ کہتے ہیں کہ اور حدیث معلول ہے اسی پر اور جواز کے دلائل پر نظر کرتے ہوئے۔ اب جو انہوں نے قیاس کیا تھا اجارہ والے مسئلے، اس کا جواب لیجیے کہ اجارہ کی اشیاء غیر منقولہ خریدا اور جب تک اس پر قبضہ نہ کر لے تو اجارہ پر دینا جائز نہیں۔ اس کا دو جواب، ایک جواب تو یہی ہے کہ جیسے اشیاء منقولہ کی بیع میں اختلاف ہے کہ حضرات صاحبین کے نزدیک قبضہ کرنے سے پہلے جائز، امام محمد کے نزدیک ناجائز، تو ویسے ہی جو ہے کہ جیسے یہ مسئلہ مختلف فی ہے، تو اب جب مختلف فی ہے تو اس پر قیاس کرنا ہی صحیح نہیں ہے کہ حضرات شیخین نزدیک جو ہے کہ اشیاء غیر منقولہ کو خریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے اجارے پہ دینا جائز، امام محمد کے نزدیک جو ہے ناجائز ہے کہ اور اگر اس کو تسلیم ہی کر لیا جائے تب بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ والاجارۃ قیل علی ھذا الخلاف، اور اجارے کا مسئلہ کہا گیا کہ وہ بھی اسی اختلاف پر ہے کہ جیسے کہ یہ بیع قبضہ کرنے سے پہلے جائز نہیں، ویسے ہی جو ہے کہ یہاں بھی جو اجارہ بھی جائز نہیں۔ کہتے ہیں امام اعظم امام ابو یوسف کے ہاں اجارہ بھی جو ہے قبضہ کرنے سے پہلے جائز ہے اور امام محمد کے نزدیک ناجائز ہے، تو اب اس پر قیاس ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اجارہ کہا گیا اسی اختلاف پر ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ، اور اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ جو ہے اشیاء منقولہ خریدنے کے بعد قبضہ کرنے سے پہلے اجارے پر دینا جائز نہیں، تو وَلَوْ سُلِّمَ، اگر تسلیم کر لیں کہ اشیاء منقولہ جو ہے غیر منقولہ پر قبضہ کرنے سے پہلے اجارے پر دینا جائز نہیں، تو کہتے ہیں فَالْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْإِجَارَةِ الْمُنَافَعَةُ، کہتے ہیں دونوں فرق ہے کہ اجارے میں معقود علیہ کیا ہے، صرف منافع ہے، وَهِلَاكُهَا غَيْرُ نَادِرٍ، اور اس کا ہلاک ہونا جو ہے نادر نہیں تھا، اور کہتے اور منافع جو ہے کہ اور معقود علیہ اجارے میں منافع ہوتا ہے اور منافع کا ہلاک ہونا جو ہے نادر نہیں، وہ ہلاک ہو سکتا ہے، اس لیے جب تک قبضہ نہ کر لیں تب تک جو ہے اجارے پہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ علم۔